چند لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو یہ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ چلتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے جب آپ کے گھر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت اللہ کے نبی کے گھر بیٹھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی، جس کو میرے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اللہ کے نبی کے گھر موجود ہے۔ اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو جی، پیغمبر ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر ایک ایسی خوبصورت عورت کے ساتھ عیش و عشرت کر رہے ہیں، اتنی بڑی حسن کی ملکہ شہزادی کے ساتھ لطف لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہو کر۔ خیر، یہ سوچتے ہی آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ کسی کا گھر بن رہا تھا، مکان بن رہا تھا، مزدور کی جگہ کام کر رہے تھے اور اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ وہ لوگ آئے، ساتھ بیٹھے، وہ لوگ اپنا ماجرا بیان کرتے رہے، لیکن آپ کھانا کھاتے رہے۔ وہ لوگ اپنا ماجرا بیان کرتے رہے کہ اس طرح لڑائی ہوئی، اس طرح جھگڑا ہوا، تو آپ لوگ کھانے میں ہی مصروف رہے۔ لیکن آپ نے ان لوگوں سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا۔ اور پھر جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، جب وہاں سے اٹھے تو ننگے پاؤں ہی باہر چلے گئے، ننگے پاؤں بغیر جوتا پہنے اٹھے باہر چلے گئے۔ ان لوگوں کو آپ کی یہ تینوں باتیں تعجب انگیز معلوم ہوئی کہ ایک تو گھر میں خوبصورت عورت بٹھا رکھی، حسین و جمیل پری بٹھا رکھی ہے، پری کے ساتھ لطف لے رہے ہیں، ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، دوسرا یہ کہ نبی جو ہوتا ہے سخی ہوتا ہے، سخاوت چلاتا ہے۔ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور زکریا علیہ السلام نے اتنے تک نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تیسری یہ کہ جب آپ یہاں سے اٹھے باہر گئے تو ننگے پاؤں باہر کیوں گئے، جوتا کیوں نہیں پہنے؟ اللہ اکبر۔ ان لوگوں سے رہا نہ گیا، حیرت کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے ان تینوں باتوں کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، بھائیو، خوبصورت حسین و جمیل عورت کو اس لیے گھر والی بنائی ہے میں نے، اس لیے اپنی بیوی بنائی ہے میں نے کہ یہ میرے دین کی محافظت کرے، اللہ اکبر، یہ میرے ایمان کی محافظت کرے، یعنی میری آنکھ کسی اور پر نہ پڑ جائے، دل کسی دوسری جانب مائل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جو خوبصورت عورت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی نظر کسی اور خوبصورت عورت پر نہیں پڑتی۔ میں نے خوبصورت عورت سے اس لیے نکاح کیا ہے، اس لیے شادی کی ہے تاکہ میری نظر کسی اور خوبصورت عورت پر نہ پڑ جائے، کہیں گناہ پر میں مائل بھی نہ ہو جاؤں۔ اور جو تمہیں کھانا کھانے کو نہیں پوچھا، اس لیے نہیں پوچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا مزدوری کی اجرت کے طور پر مجھے ملا تھا اور مجھے اس لیے دیا گیا تھا کہ مالکوں کا کام اچھی طرح سے کروں۔ اب اگر کھانا کم کھاتا تو ظاہر ہے کمزوری سی ہو جاتی، مالکوں کا کام ہلکا سا ہوتا، اور میرا یہ فرض ہے کہ کھانا بھی پورا کھاؤں، تندرستی بھی پوری ہو، قوت بھی پوری ہو، اور مالکوں کا کام بھی پورا پورا کروں۔ باقی رہا ننگے پاؤں باہر آنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمین کے مالکوں کے درمیان دشمنی پائی جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتوں میں لگے اور کسی دوسری زمین تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہی ان تمام چیزوں کی وجہ ہے، یہی ان تمام باتوں کی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ میں خوبصورت عورت سے لطف لیتا ہوں، مزے لیتا ہوں؟ نہ نہ نہ، خوبصورت عورت کو بیوی میں نے اس لیے بنائی ہے، اس لیے اپنے نکاح میں لیا ہے اسے،
اس لیے قبول کیا ہے کہ وہ میرے دین کی محافظت کرے، وہ میرے ایمان کی دیکھ بھال کرے، میرے ایمان کی